أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ محترم مشاہدین اعظام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی شکل میں سلسلہ وار پیش کی جا رہی ہے، جس کا یہ 34واں ایپیسوڈ ہے، 34 ایپیسوڈ نمبر۔ محترم ناظرین اکرام، اب تک آپ کے سامنے بیت المقدس کی تاریخ کے اوپر سے اور شارٹ انداز میں، مختصر انداز میں تاریخ بیت المقدس بیان کیا جا رہا تھا۔ اب اس کی تفصیل اس طور پر بیان کی جائے گی کہ حالات حاضرہ کے تناظر میں مسلمانوں کا سب سے حساس اور سب سے بڑا مسئلہ وہ قضیہ فلسطین ہے، لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے اور اس قضیے کے تعلق سے مکمل تفصیل سے واقفیت رکھے۔ جو بیانات آپ کے سامنے کیے گئے وہ مختصر انداز میں کیے گئے تھے۔ اب جو بیانات آپ کے سامنے کیے جائیں گے ان میں تفصیل بیان کی جائے گی، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ فلسطین پر صرف اور صرف مسلمانوں ہی کا ہر اعتبار سے حق ہے، اور اسرائیل ظالم نہیں بلکہ ظلام ہے، بہت زیادہ تشدد کرنے والی اور بہت ہی زیادہ سنگ دل اور بہت ہی زیادہ پتھر دل انسانیت کا ایک بہت زیادہ سرخ دھبا ہے۔ تو آئیے مکمل تفصیل کے ساتھ اس سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ فلسطین کے سقوط کی کہانی بالتفصیل اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ عالم صہیونی تنظیم سوئٹزرلینڈ کے پول شہر میں 1897 میں ٹیوڈر ہرزل 1860 سے 1904 کی قیادت میں معرض وجود میں آیا۔ یہ شخص یہودی مجری رائٹر تھا، جو ہر ماہ میں نکلتا ہے، اس کا یہ ایک رائٹر تھا۔ اس تحریک کا واحد مقصد مغربی استعماری منصوبے کو بروئے کار لانا تھا، تو اس طریقے سے پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک اس کو کوئی خطرہ اور کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ یہ خالص نسلی تحریک ہے جو مذہبی قومی یہودی میراث کے پس منظروں اور پیش منظروں کی اساس پر قائم ہوئی تھی۔ اس کامیابی کی واحد ضمانت فلسطین میں عرب مسلمانوں کے وطنی حقوق کو سلب کر کے، اس کو بالکلیہ طور پر ختم کر کے ان کی جگہ یہودیوں کو لابسانے میں کامیابی کا حصول ہے۔ صہیونی نظریے کی روح کے اعتبار سے یہودیوں کے مختلف سیکولر، اشتراکی، مذہبی، ثقافتی، سیاسی اور لبرل دھڑوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ سارے یہودی بالآخر صہیونی ہیں، جن کا واحد مقصد بلند تر اہداف کا حصول ہے، یعنی فلسطین میں صہیونی ریاست کے تحت سارے یہودیوں کا ازدحام اور عربی فلسطینیوں کی بربادی اور ان کو ختم کرنا ہے۔ برطانوی کردار اور صہیونی قضیہ۔ برطانوی سامراج نے یہی صہیونی منصوبے کو برپا کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اسی نے 1917 میں وعدہ بالفور
جس کو آرتھر جیمس بلفور 1930 عیسوی برطانوی سیاستداں جو برطانیہ کا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ رہا تھا اس کا اجرا کیا، اور فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کی تعمیر کا اپنے آپ کو پابند عہد کیا، اپنے پاس اپنے ہی لیے ایک وعدہ کر لیا۔ 1918 میں برطانوی سامراج کا فلسطین پر قبضہ۔ اس وقت وہ اپنے اس وعدے کا پابند نہیں رہا کہ شریف حسین آزاد و مختار ہوں گے اور یہاں انہی کا عمل داخل رہے گا۔ چنانچہ برطانوی سامراج نے مئی 1916 کے سائکس بیکو معاہدے کے تحت شام و عراق کو اپنے اور فرانس کے درمیان تقسیم کر لیا، جس کی روح سے برطانیہ نے فلسطین کو عالمی قطع قرار دینے کا منصوبہ بنایا۔ پھر اس نے فلسطین کو اپریل 1920 کے سان ریمو معاہدے کے تحت اپنے لیے خاص کر لیا۔ فلسطین پر اپنے اقتدار کے تحت اس نے وعدے بلفور کو عملی جامہ پہنانے کی سوجی، جس کی قرارداد کو لیگ آف مینشن نے 1922 میں پاس کر دی۔ اس طریقے سے وہ قرارداد پاس ہوئی۔ فلسطین پر اپنے قبضے کے عرصے 1918 سے 1948 عیسوی میں برطانیہ نے فلسطین کی طرف پوری دنیا سے یہودیوں کی ترک وطن کر کے بسنے کے دروازے چوپٹ کھول دیے۔ چنانچہ 1918 میں یہودیوں کی جو تعداد فلسطین میں 55,000 تھی، وہ چند عرصوں میں یعنی 1948 تک 55,000 سے بڑھ کر 6,30,000 ہو گئی، یعنی کل آبادی 8% کے تناسب سے بڑھ کر 31% یعنی 31% کے تناسب تک پہنچ گئی۔ برطانیہ نے فلسطین کی زمین میں بھی ان کے حصے میں اضافہ کر دیا۔ پہلے انہیں فلسطین کی زمین کا 2% حصہ ملا ہوا تھا، اب 6 سے 7% حصہ مل گیا۔ یہ یہودیوں کو برطانوی حکومت کی طرف سے ملی تھی یہ زمینیں، یا غیر فلسطینی ہاتھوں سے حاصل ہوئی تھی۔ 30 سال کی طویل مدت تک فلسطینی مسلمان حالات کی ساری ستم ظرفیوں کے باوجود اپنی مٹی پر ڈٹے رہے، اپنے وطن پر ڈٹے رہے۔ یہاں کی غالب اکثریت رہے، وہی لوگ اکثریت کے طور پر فلسطین میں رہے، چونکہ ابھی 6 سے 7% تک بڑھ چکی تھی یہودیوں کی آبادی، لیکن اکثریت ابھی بھی فلسطین وہیں کے رہنے والے تھے، یعنی ان کا تناسب 59% رہا اور زمین کے اکثر حصے 93% کے مالک رہے۔ لیکن برطانوی استعمار کی تائید و حمایت سے یہودیوں نے اپنے اقتصادی، سیاسی، تعلیمی، عسکری اور اجتماعی اداروں کو خوب مستحکم کر لیا۔ 1948 تک وہ 292 کالونیاں تعمیر کر چکے تھے۔ انہوں نے 70,000 سپاہیوں پر مشتمل اپنی عسکری طاقت ترتیب دے کر اپنی ریاست کے اعلان کی پوزیشن میں آ چکے تھے۔ بالکل 55,000 سے 6 سے 7 لاکھ تک، اور بالکل 1% سے 6 سے 7% تک وہ بڑھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے عسکری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، اجتماعی اداروں کے اعتبار سے اپنے آپ کو خوب مستحکم کیا، اور سیاسی اعتبار سے بھی مستحکم کیا، معاشی اعتبار سے بھی مستحکم کیا۔ پھر انہوں نے وہاں کے اصل رہنے والے فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھائے ہیں، یہاں سے پھر فلسطینیوں کی مزاحمت کا آغاز شروع ہوا۔ باوجود کہ فلسطین کے خلاف سازش فلسطینی عوام کی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی تھی، لیکن فلسطینیوں نے
برطانوی قبضے اور صہیونی منصوبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے آزادی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ الحاج امین الحسینی رحمت اللہ علیہ 1311 ہجری مطابق 1893 کی سربراہی میں قومی وطن دھارے یکجٹ ہو کر عوامی سیاسی تحریکات اور زبردست انقلابی مساعی میں اور اس کی کوشش میں تبدیل ہو گئے۔ چنانچہ 1920 میں براق انقلابی مظاہرے اور 1933 میں احتجاجی مظاہرے برپا ہوئے، نیز مجاہد کبیر عز الدین قسام 1300 ہجری مطابق 1882 عیسوی کی قیادت میں جہادی تحریک کا آغاز ہوا اور کف احزر ہتھیلی اور جہاد مقدس کی تنظیم کی اساس پڑی۔ 1936 مطابق 1939 تک کی زبردست انقلابی تحریک کے نتیجے میں برطانیہ کو اپنے کتاب ابیض وائٹ پیپر بابت مئی 1939 میں 10 سال کے اندر فلسطینی ریاست کے قیام اور 5 سال بعد فلسطین کی زمینوں کو یہودیوں کے ہاتھ بیچنے، نیز فلسطین کی طرف یہودیوں کی مہاجرت کو روک دینے کا وعدہ کرنا پڑا۔ برطانیہ کی وعدہ خلافی اس کے بعد اس طریقے سے ہوئی کہ 1945 کے اواخر میں برطانیہ نے اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا اور امریکہ کی سرپرستی میں صہیونی منصوبے پر پھر روئے کار آنے لگا۔ اقوام متحدہ کی ظالمانہ قرارداد اور فلسطین کی تقسیم کا اس طریقے سے اعلان ہوا کہ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو دور ریاستوں عربی اور یہودی میں تقسیم کر دیے جانے کی قرارداد نمبر 181 پاس کی۔ یہودی ریاست کو فلسطین کی 54% اراضی جبکہ عربی ریاست کی 45% اراضی دیے جانے اور 1% اراضی یعنی بیت المقدس کے خطے کو وقتی طور پر عالمی خطہ قرار دیے جانے کی تجویز پاس کی گئی۔ جنرل اسمبلی کی قراردادیں اقوام متحدہ کے چارٹر کی روح سے بھی عالمی برادری کے لیے واجب العمل نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں یہ قرارداد تو اس اصول کے بھی خلاف ہے جس پر اقوام متحدہ کی بنیاد ہے، یعنی یہ کہ اقوام عالم کو آزادی و خود مختاری کا مکمل حق ہوگا۔ نیز فلسطینی قوم سے جس کا اس مسئلے سے راست تعلق تھا، بغیر کسی اس کے براہ راست تعلق تھا، کسی طرح کا مشورہ کیا گیا اور نہ ہی اس سے رائے لی گئی۔ وہاں کے رہنے بسنے والوں سے نہ کسی طریقے کا مشورہ، نہ ان سے پوچھا گیا، نہ ان سے کوئی بات چیت کی گئی، نہ ان سے کوئی اجازت لی گئی، بلکہ ظالمانہ انداز میں ان لوگوں کو وہاں سے ہٹ جانے، بلکہ ان لوگوں کی آدھی سے زیادہ زمینوں کو کے بٹوارے کے لیے انہوں نے قراردادیں پاس کر لی۔ یہ قرارداد اس لیے بھی ظالمانہ اور طرفدارانہ تھی کہ اس کی روح سے آفاقی یہودی اقلیت کو جو دوسری جگہوں سے ترک وطن کر کے فلسطین میں زبردستی آبسی تھی، فلسطین کی زمین کا بڑا اور بہتر حصہ دے دیا گیا تھا، اور اصل مکینوں یعنی فلسطینیوں کو فلسطین کا چھوٹا اور اس کی زمین کا اکثر ناقص حصہ دیا جانا تجویز کیا گیا تھا۔ پھر کس طریقے سے غاصب اور ناجائز ریاست کے قیام کا اعلان اور فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ وقفے کے بعد آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Big Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک
कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीरमाल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के ज़रिए अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ़ लाइए। कास्मिक बेक ज़ोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कास्मिक बेक ज़ोन नस्त HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। हैदराबाद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब आपके शहर महबूब नगर में MS एकेडमी पेश करते हैं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट दर्जे की तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS कॉलेज के तलबा ने कायम की अब तक कई रिकॉर्ड। मेडिसिन IIT के सरकारी इदारों में सैकड़ों तलबा ने हासिल की मुफ्त नशिस्तें। साल गुज़िश्ता मेडिसिन की 1/3 नशिस्तों पर MS कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। MS कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट तर्ज तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन कराम, वक्फ़े के बाद फिर आप सबका इस्तक़बाल है। वक्फ़े पे जाने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जो ज़ालिमाना अंदाज में करारदादें पास की गई थी फ़लस्तीन के असल मकीनों के ख़िलाफ़, और ज़ालिमाना अंदाज में असल मकीनों को नाक़िस ज़मीन के हिस्से देना और ज़बरदस्ती दूसरे मुल्कों से बुलाए जाने वाले यहूदियों को फ़लस्तीन की असल गुंजान ज़मीनों का देना, हरियाली भरियाली वाली ज़मीनों को पर उनका कब्ज़े को जमाना, ये सारी की सारी चीज़ें हर एतबार से जुल्म और तशद्दुद पर कायम थी। फिर गासिब और नाजायज़ रियासत के क़ियाम का ऐलान और फिर फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म ज़्यादती की गई और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, वो इस तरीक़े से कि 14 मई 1948 ईस्वी को सेहूनियों ने अपनी रियासत इसराइल के क़ियाम का ऐलान कर दिया। इस मौके से बरसरे तसादुम अरबी अफवाज को उन्होंने शिकस्त दे दी, मफतूह कर दिया, मगलूब कर दिया। ये फातिह बन गए, क्योंकि ये फौजें बदनज़मी, नातजर्बेकारी और क़ियादत की नाकामी का आला नमूना थी। उनमें से कुछ अफवाज इस्तेमार के ज़ेर असर थी और उसके अफकार व ख़यालात की मुईद सेहूनी फ़लस्तीन की 77% अराज़ी पर काबिज़ हो गए। उन्होंने 8 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से खदेड़ दिया और 9,25,000 यहूदियों पर मुश्तमिल अपनी रियासत फ़लस्तीनियों से छीनी गई। ज़मीन पर उन्होंने इस तरीक़े से इसराइल को कायम कर लिया।
مقبوضہ علاقے میں موجود 585 فلسطینی گاؤں کو صف ہستی سے مٹا دیا گیا اور 34 مقتل انہوں نے قائم کیے جہاں فلسطینیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا۔ فلسطین کی باقاعدہ ماندہ زمین یعنی مغربی کنارے کی 5878 مربع کلومیٹر کی زمین کو اردن نے باقاعدہ اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا، جبکہ غزہ پٹی کی 373 مربع کلومیٹر کی زمین کو مصر نے اپنے زیر انتظام کر لیا۔ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہنے کے بعد یہودیوں نے اور مسلمان دشمن مختلف نظریات اور مختلف مذاہبوں، قوموں اور افراد کے تعاون سے جو انہوں نے یہودیوں نے اپنی چال بازی، مکاری، عیاری اور جوڑ توڑ کی بھیانک اور مجرمانہ صلاحیتوں کے ذریعے حاصل کی، کس طرح فلسطین میں زبردستی اور ظلم و جبر و ناانصافی کے تاریخ عالم کے تمام ریکارڈ کو انہوں نے توڑ دیا، اپنی جگہ بنا لی اور پھر اپنی غاصبانہ ریاست قائم کر لی اور بلاخر فلسطین پر قبضہ کر کے اصل مکینیوں کو یعنی فلسطینیوں کو اجنبی غریب الدیار بنا دیا اور لاکھوں کو دیش سے نکال کر اور وہاں رہنے پر اصرار کرنے والوں پر کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑنے کی راہ ہموار کی گئی، ان حقائق کے تسلسل کو مختصر جاننے کے لیے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہود نصارہ میں تاریخ کے اکثر ادوار میں باہم نہ صرف فکری بلکہ ہر سطح پر تصادم کی کیفیت جاری ہے، لیکن مسلمان سے جو انہوں نے یہودیوں کو دیرینہ پرخاش رکھی تھی، اس لیے صلیبی جنگوں میں یہودیوں نے کھل کر عیسائیوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف عیسائی کے شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ لیکن شیر اسلام حضرت صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں، رومیوں اور یہودیوں کی عبرت ناک شکست سے دوچار کیا اور یہودیوں کو بھی عرب ممالک سے نکلنا پڑا اور یہ روس، جرمن، ہالینڈ، انگلینڈ، فرانس منتقل ہو گئے۔ ان کی اکثریت خصوصاً امیر یہودی برطانیہ میں مقیم ہوئے۔ وہاں کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو آگے بتائی جائے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر جا کر کے اپنا قیام کیا۔ فرانس پہنچے یہودی 1306 میں نکالے گئے، بلجیم میں جمع ہوئے تو 1370 میں چلتا کیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہیں مستقل ٹھکانہ میسر نہ آیا، چنانچہ چیکو سلواکیہ سے 1380، ہالینڈ سے 1494 اور روس سے 1510، اٹلی سے 1540 اور جرمنی سے بھی 1541 میں دیش سے ان کو نکالا گیا اور شہر بدر کیا گیا اور وہاں سے ان کو ذلت کے ساتھ نکلنا پڑا۔ یہودیوں کو یہ صدیوں خانہ بدوش کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے رہے، آخر کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ خود کو دنیا کی افضل ترین قوم سمجھتے تھے، دیگر معاشروں میں ضم ہونا انہیں بالکل منظور نہ تھا۔ مسلمانوں کے تو یہ ازلی دشمن تھے اور چونکہ اس دور میں عرب ایک ترقی یافتہ، بہادر اور فاتح قوم تھے، اس لیے ان کو خوف سے کوئی بھی ملک انہیں تکنے نہیں دیتا تھا، وہ وہاں پر ٹک نہیں سکتے تھے۔ لیکن جو ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، یہودی برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ میں قدم جماتے گئے۔ صہیونی تنظیم کے قیام کا پہلا قدم اس طریقے سے جمع کہ روم اور یروشلم نامی کتاب کو قرار دیا جانا چاہیے، جیسے ایک یہودی منصف موسیٰ ہیس نے 1862 میں لکھا اور اس کو یہودیوں کی قومیت کا احساس دلایا، انہیں مجتمع کرنے اور دوسری اقوام کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ترغیب دی۔ دوسرا قدم یقیناً روسی یہودی منصف لیکچرر کی کتاب خود کار نجات کا ہے، 1882 میں شائع ہوئی۔ اس روسی یہودی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی بھرپور کاوشوں سے 1884 میں جرمنی میں یہودی
نیشنل کانفرنس منعقد کی، جس میں الگ وطن کے لیے متعدد ضابطے ترتیب دیے گئے۔ ان ضابطوں میں دوسرے معاشروں میں مل جل کر رہنا، نئی نسل کو سائنسی تعلیم اور حکمتوں میں اچھی کامیابیاں حاصل کرنا اور باعزت مقام پیدا کرنے پر زور دیا گیا۔ اس طریقے سے پھر یہودیوں نے فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کیا، اور اقوام متحدہ کا ایک اور جو گھنونا کردار اسرائیل کی رکنیت تسلیم کرنا تھا، وہ اس طریقے سے کہ دوسری طرف اقوام متحدہ نے اس شرط کے ساتھ اسرائیل کو اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کر لیا کہ وہ خانمہ برباد فلسطینیوں کو دوبارہ اپنے گھروں کو واپس آ جانے کی اجازت دے دے گا، لیکن اسرائیل کو یہ بات نہ ماننی تھی، اس نے نہ مانی۔ اس طریقے سے پھر جمال عبد الناصر کی مجرمانہ خاموشی 1948 سے 1967 کے درمیان کا عرصہ جنگ کی قومیت اور اتحادی راہ آزادی ہے، اس کا جو عرصہ رہا، جمال عبد الناصر 1918 سے 1970 عیسوی کی قیادت میں عربی حکومتوں نے اسرائیل سے تصادم کی طرف پیش رفت کی۔ قومی فلسطینی قیادت کردار اور اس اثنا میں پس گردی کا شکار رہا۔ عربی حکومتوں کے یہاں مؤثر طریقہ کار، سنجیدگی اور اسرائیل سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے تعلق سے سچے ارادے اور پکی عزیمت کی کمی تھی۔ حکمت عملی اور مرحلہ پسندی کے تحت فلسطینی مزاحمت بھی شکست و ریختہ کا شکار تھی، چنانچہ اس کے پاس کوئی جامع منصوبہ اور حکمت عملی نہ تھی۔ اس نے صرف عوامی جذبات کو بھڑکانے کا کام کیا، اور اسی میں تمام تر انہماک کی وجہ سے اس نے جنگ کی کسی تیاری کی کوئی نہ سوجھی، جبکہ نوخیز اسرائیل ریاست اپنے دست و بازو کو مسلسل مضبوط کیے جا رہی تھی۔ عوامی مزاحمت اور تنظیم آزادی فلسطین اس طریقے سے 1964 میں احمد ثقیری کی صدارت میں تنظیم آزادی فلسطین کی بنیاد پڑی۔ پھر کس طریقے سے آگے کارنامہ انجام دیا گیا، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع ينبع